اور تو یہاں اب کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ کوئی ہاتھ سے روکنے والا رہے، نہ کوئی زبان سے سمجھانے والا رہے، کلچر عام کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گزشتہ چند روز سے پاکستان کی ایک بگوڑی اور مغرب کی اعلیٰ کار ملالہ یوسفزئی کا بیان پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ محترمہ نے فرمایا ہے کہ شادی کرنے کے لیے کسی نکاح فارم پہ دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ سوشل کنٹریکٹ جس کے ساتھ جتنے دن جی چاہے رہیں اور جب جی چاہے چھوڑ دیں، دستخط وغیرہ کی پابندی اور فارموں کی پابندی اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں انہوں نے سیدھا سیدھا نکاح سے انکار کیا۔ پہلے بھی مغرب میں تو بہت دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اب جہاں تک وہ پہنچے ہیں، محترمہ بھی نئی نئی وہاں گئی ہیں، کچھ سال ہوئے ہیں، اور ویسے بھی ابھی لڑکپن سے جوانی میں داخل ہو رہی ہیں، اور یہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ پابندیاں قبول نہیں کرتی۔ اور پھر جہاں ان کو پالا پوسا گیا ہے، جہاں ان کی پرورش ہو رہی ہے، جس ماحول میں پڑھایا گیا ہے اور بڑوں سے ملایا گیا ہے لے جا کے، تو آخر ان سے کوئی کام بھی تو لینا تھا۔ ایسے تو نہیں اتنی انویسٹمنٹ کی مغرب نے ان پہ۔ بیرونی ممالک کے وزرائے اعظم اور صدر صاحبان اور بڑی بڑی کمیٹیوں کے لوگوں نے ان کو ریسیپشن دیے اور ان کے لیے کھڑے ہو کے استقبالیہ کلیپنگ کی اور نوبل انعام تک پہنچایا کہ بہت بڑا کارنامہ پاکستان میں سر انجام دے کے گئی تھیں۔ اور ویسے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سب سننے والے، کہ مغرب کا ایک طریقہ واردات شروع سے رہا ہے کہ پاکستان سے جو بھی غدار نکلتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرے، پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرے، اسلام کے خلاف بات کرے، پاکستانی کلچر کے خلاف بات کرے، نماز کے خلاف بات کرے، روزے کے خلاف بات کرے، حج کے خلاف بات کرے، کعبۃ اللہ کے خلاف کوئی بات کرے، وہ ان کا منظور نظر ہے، اس کو وہ اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اور پھر اس کی پرورش کر کے مزید اسے پالش کرتے ہیں کہ یہ اسلام دشمنی میں پختہ ہو جائے۔ ملالہ کے ساتھ بھی یہی ہے، یہاں بھی ایک ڈرامہ ہوا اور اس ڈرامے کے ذریعے ان کو پوری دنیا میں اٹھایا گیا کہ یہ پاکستان میں یہاں کوئی تعلیم کے لیے بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی تھی۔ یہاں کا جو بکاؤ میڈیا ہے، جو مغربی دنیا کے پیسے سے چلتا ہے، این جی اوز کی فنڈنگ سے چلتا ہے اور اسلام دشمنی میں پیش ہے، اس میڈیا نے ان کو خوب اٹھایا، اسے ملالہ کو بڑی ہیرو بنا کے پیش کیا۔ پاکستان کی بچیوں کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ ہے تمہارے لیے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یہ بڑی آزاد خیال ہے، یہ بڑی روشن خیال ہے، یہ بڑی لبرل ہے۔ اور اب تو ویسے پاکستان میں بھی، مغرب پاکستان میں بھی ایسی بہت ساری آنٹیاں پھر رہی ہیں جو میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگاتی پھرتی ہیں۔ یہ وہی ایک نعرہ ہے جو یہاں لگ رہا ہے کئی سالوں سے، اور چند وہ خواتین جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے این جی اوز کے ذریعے، جنہوں نے یہاں این جی اوز بنائی ہوئی ہیں اور باہر جا کے اس کی ویڈیو دکھاتی ہیں، تصویریں دکھاتی ہیں کہ دیکھو جناب ہم عورتوں کے حقوق کے لیے، عورتوں کی آزادی کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ ان کے نزدیک عورتوں کے حقوق یہ ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بغاوت کر دیں، اپنے ماں باپ سے بغاوت کر دیں، اپنے خاندان سے بغاوت کر دیں اور اپنے معاشرے سے بغاوت کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے دین سے بغاوت کر دیں۔ یہ ان کے نزدیک جو ہے یہ روشن خیالی ہے، یہ ان کے نزدیک خواتین کے حقوق میں سے ہے، یہ ان کے نزدیک لبرلزم ہے۔ اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ بی بی صاحبہ جو وہاں باہر بٹھائی ہوئی ہیں ان کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہیں،
باپ بھی بڑا خوش ہے کہ باپ کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی، ماں کو نیشنلٹی مل گئی، اس ملالہ کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی۔ اور یہ اس سے پہلے بھی اس کی بہت ساری تصویریں وائرل ہوئی ہیں۔ یہ اب نکر پہن کے گوروں کے ساتھ سوئمنگ پول میں موج مستیاں کرتی ہے، اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ باپ تو ظاہر ہے، باپ بھی اسی لیے وہاں رکھا گیا ہے کہ باپ باقاعدہ اس کی سرپرستی کرے کہ یہ ان کاموں میں اور آگے جائے۔ تو میں اس پہ ایک لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش جو اس بات کو پسند کرنے والے ہیں وہ مغرب کے معاشرے کو دیکھ لیں، ان کے فیملی سسٹم کو دیکھ لیں، تو شاید وہ اس سے توبہ کر لیں۔ اب مجھے کچھ زیادہ مسئلے مسائل کو زیادہ آیات احادیث ان کو نہ سنانی پڑیں، وہ صرف مغرب کا فیملی سسٹم دیکھ لیں۔ اب مغرب کا فیملی سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ جا کے دیکھ لیں، زیادہ تر بوڑھے جو ہیں وہ اولڈ ہوم میں ہیں، بیبیاں مائیاں دادیاں نانیاں اولڈ ہوم میں ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ان کا بیٹا اب کہاں ہے۔ بیٹے کو پتہ ہے کہ ماں اولڈ ہوم میں ہے، کبھی دل کر پڑے تو جا کے پوچھیں دیکھیں سال بعد۔ جس دن وہ فادر ڈے منائیں گے باپ کو دیکھائیں گے جا کے، جس دن مادر ڈے منائیں گے اس دن ماں کو جا کے دیکھائیں گے۔ یہی ان کی زندگی میں جب بچے ان کے تھوڑے بہت جوان ہوئے، چلنے پھرنے کے کام، کوئی 14-15 سال کے، تو ان کا دھکا دیا ان کو کہ جاؤ تم بھی اپنی کو گرل فرینڈ تلاش کرو اور تم جا کے اپنی زندگی گزارو، ہمیں اپنی زندگی گزارنے دو۔ نہ انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھا، اب نہ اولاد والدین کو ساتھ رکھ رہی ہے، تو وہ تو اپنے اس ماحول سے، اپنے اس فیملی سسٹم سے تنگ آئے ہوئے۔ اب وہ تو میں نے بہت ساروں کو دیکھا کہ وہ وہاں جو BBC کے مختلف چینل ہیں وہاں بیٹھ کے مائیں رو رہی ہوتی ہیں، میری بیٹی چلی گئی کسی کے ساتھ میرے سامنے، باپ رو رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی چلی گئی، میرا بیٹا میری بیوی چلی گئی کسی کے ساتھ۔ وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے۔ تو جب پہلے ہی کھلی چھٹی ہے تو یہ ملالہ صاحبہ کس کی نمائندگی کر رہی ہیں، کس کی وکالت کر رہی ہیں کہ اور مزید یہ کتنی کو کھلی چھٹی چاہتی ہیں، اور جتنی کو کھلی چھٹی چاہتی ہیں اس سے زیادہ کھلی چھٹی ہے وہاں۔ میری زبان ہی زیب نہیں دیتی کہنے کو کہ جو قوم پہلے نکاح چھوڑا اور پھر نکاح کے بعد آہستہ آہستہ فیملی بھی چھوڑی، بوائے فرینڈ تلاش کیے، اور آہستہ آہستہ پھر انسان بھی چھوڑے، پھر جانوروں کی تلاش میں ہیں۔ اب اتنا ہی اشارہ ہی کافی ہے، میں زیادہ اس پہ نہیں کہتا۔ تو جب عورتیں یہاں تک چلی جائیں کہ فیملی بھی چھوڑی، انسان بھی چھوڑ دیے، اب وہ جانوروں کی تلاش میں ہیں، تو ان کو نصیحت کیا اثر کرے گی؟ ان کو کیا سمجھائیں گے کہ بھئی راہ راست یہ ہے، ہدایت کا رستہ یہ ہے، نجات کا رستہ یہ ہے، اور انسانیت کا رستہ یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ جو کچھ انہوں نے اپنا کلچر بنایا تھا، وہ کلچر تو ان کا اب خودکشی پہ آ گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کے کہا تھا، تمہاری تہذیب ایک دن اپنے ہی خنجر سے کٹ مرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ہمیشہ ناپائیدار ہوگا۔ اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، جو کلچر تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، انسانیت تباہ ہوگی وہاں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک جو بچے ہوئے ہیں اس سے، وہاں بھی یہ بے حیائی، وہاں بھی یہ فحاشی، وہاں بھی یہ بے راہ روی، وہاں بھی یہ آزاد خیالی اتنی عام ہو جائے کہ وہاں کا کلچر بھی تباہ ہو جائے، وہاں کا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے، وہاں شرم و حیا کا جو نظام اسلام نے دیا ہوا ہے وہ باقی نہ رہے۔ اور ظاہر ہے جب شرم و حیا باقی نہیں رہے گی، پتہ نہیں اقبال کا شعر ہے مجھے صحیح کنفرم نہیں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، جب حیا ہی نہیں رہے گی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر۔ تو وہاں جب حیا ہی نہیں باقی رہی تو غیرت کہاں باقی رہے گی؟ غیرت تو حیادار لوگوں میں، اور وہ غیرت ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ غیرت ایمانی ہے جو برداشت نہیں کرتی کسی غلط کام کو، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں اپنی بہن، اپنی بیٹی تو کجا، کوئی دوسری بہن بیٹی بھی اگر کوئی غلط حرکت کر رہی ہو تو اسے بھی مسلمان کی غیرت تو برداشت نہیں کرتی۔ اب مسلمان کا کام ہے کہ اسے بھی روکے، سمجھائے،
کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، طاقت سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے سمجھاؤ۔ اگر زبان سے سمجھانے کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر ویسے دل میں برا جانو ایسے لوگوں کو۔ اور تو یہاں اب کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ کوئی ہاتھ سے روکنے والا رہے، نہ کوئی زبان سے سمجھانے والا رہے، اور نہ کوئی دل میں برا جاننے والا رہے۔ بس جیسا اب کلچر بن رہا ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نویڑ، تو ہر بندہ کہتا ہے جو کو مرضی کرتا رہے جی، ہمیں کیا ہے۔ نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ نتیجہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض قومیں جب بے حیائی میں، فحاشی میں اتنی آگے چلی گئیں کہ وہاں ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بھی نہیں تھا، تو پھر جب ان پہ عذاب آیا تو وہاں جو نمازی تھے وہ پہلے پکڑے گئے۔ اب فرشتے نے عرض کی مولا یہ تو نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو فرمایا اس سے پوچھو کہ اس کے سامنے اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی رہی، کبھی اس کی غیرت جوش میں آئی، کبھی اس کو غصہ آیا اس بات پہ کہ احکام الہی کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرو، اس کے بعد بستی والوں کو عذاب میں مبتلا کرو۔ تو ملالہ صاحبہ جو ہماری قوم کو درس دینا چاہتی ہیں، اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں یہ میرا جسم میری مرضی والے پھر رہے ہیں، جہاں یہ ملالہ جیسی ان کی اعلیٰ کار مغرب کی، اب مغرب کی اعلیٰ کار بن کے جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، ہماری بھی بچیاں الحمدللہ، مسلمانوں کی بچیاں، اسلام کی بیٹیاں الحمدللہ، وہ بھی ان کے مقابلے میں ہر جگہ میدان عمل میں ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی جواب دے رہی ہیں اور شرم و حیا کا درس بھی دے رہی ہیں، اور خود یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں چادر زہرا اپنے سر پہ اوڑھ کے شرم و حیا کا نمونہ بن کے دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ یہ عورت ہے، اور وہ جو ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ شیطان کا ہتھیار ہے، جو بے حیا پھر رہی ہے، جو بے پردہ پھر رہی ہے، جس کو کوئی کسی انسان کی بھی شرم نہیں ہے، ماں باپ کی بھی شرم نہیں ہے، تو یہاں وہ کلچر عام کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ تو اس کو تو پہلے ویسے پاکستانی عوام ہی نہیں، مسلمان ہی اس کو مسترد کر چکے ہیں۔ ایسی میڈیا، ایسی جتنی مرضی ویڈیو وائرل کرتے رہیں مغرب والے اور اس کے اعلیٰ کار بیرونی این جی اوز، انشاءاللہ ہمارا ماحول جو ہے وہ بہت طاقتور، بہت مضبوط اسلام کے قلعے میں ہے، اس طرح کی کوئی شے ان پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور میں پیغام بھی یہی دن، ویسے تو بہت سارے لوگ اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، میں اپنا ایک میرا الحمدللہ طریقہ کار ہے، میں اس کے مطابق اپنی ان تمام بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو عرض کر رہا ہوں کہ ایسوں کا جواب بھی ڈٹ کے دیں، اور ان کے مقابلے کے لیے میدان میں بھی جہاں جہاں یہ شرارت کرتے ہیں وہاں اس شرارت کا ان کو دلائل کے ساتھ، گالی گلوچ نہیں صرف، اب مدلل انداز سے دلیل کے ساتھ ان کو جواب دیں، تاکہ جو موقف ہمارا ہے نا، الحمدللہ موقف وہ سچا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے رب کا ہے، ساری کائنات کے رب کا ہے، ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کے ارشادات پاک ہیں، اس لیے آپ جب انہیں دلیل سے بیان کریں گے تو غالب آپ کا ہی موقف رہے گا، یہی موقف غالب رہے گا، یہ حق موقف ہے، یہ قرآن و سنت کا موقف ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا الحمدللہ نظام حیات ہے۔ اس سے ادھر ادھر والے جو ہیں وہ ہر میدان میں شکست کھاتے ہیں، ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ اور یہاں بھی یہ میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے آزاد خیال لوگ جو ہیں ان کے گھر والے روتے ہیں، کبھی ان سے جا کے پوچھ لیں، ان کے بھائیوں سے جا کے پوچھ لیں، ان کے کچھ بدقسمت ہوں گے جو خوش ہوں گے کہ ہماری بیٹی باہر ناچ گا رہی ہے، ہماری بیٹی آوارہ پھر رہی ہے۔ لیکن میں نے تو بہت سارے ناچنے گانے والیوں کو بھی یہاں دیکھا سوشل میڈیا پہ، بالآخر وہ بھی روتی ہیں کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی، توبہ کرتی ہیں، پھر چادر زہرا کی طرف آتی ہیں۔ کاش یہ اسی وقت آ جائیں جب ان کو شعور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ شرم و حیا کی طرف آ جائیں، اپنی زندگی برباد کرنے سے پہلے ادھر آ جائیں۔ تو فقیر کا پیغام یہ ہے کہ ایسے جو اس طرح کے ویڈیو وائرل کی جاتی ہیں ان پہ نہ توجہ کریں اور نہ ان کی پرواہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے تو ان کو جواب ضرور دیں، اپنے قرآن و سنت کے موقف پہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین، ازواج مطہرات اور بنات طاہرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں اور حضور کی صحابیات کے نقش قدم پہ رہیں، یہی راہ نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔